تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ کیجیے. اوکے 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 اوکے. جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے آپ انگریزی جانتے ہیں؟ جی آپ انگریزی جانتے ہیں؟ نہیں انگریزی نہیں جانتا. اچھا تو آسان اردو میں پوچھے, آسان ہندی میں پوچھے. اوکے اوکے نہیں, اوکے انگریزی زبان ہے, اردو نہیں. تو آپ جب اوکے اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے. شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا, جسم اختیار کریں گا, جو کہ اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے, مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے. اور اللہ یہی کے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے. شفٹ. جی شفٹ. جی تعریف. صفت. صفت. صفت بولیے نا. جی ہاں صفت, ہاں جی ہاں بولیے. اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا, یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے. اور اللہ یہی کا کتاب نے جسم اختیار کیا, یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے. آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہوئے. میں ترجمہ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفاعت کرے گا, اللہ سے شفاعت کرے گا انسان کی صورت میں آگے. جی ہاں جی ہاں. اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا, یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا. عدلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے, نیور لاسٹنگ. ایور لاسٹنگ, ہاں عدلی ہے. اور تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا. اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے, تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے, کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے بغیر آستے سے بات آپ کریں کے گے, پاس نہیں جا سکتا. آپ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں, یہاں مجھے مائکروفون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے. پہلا چیز یہ, میرا مائکروفون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے, فاسٹ مت بات کیجئے. آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاسٹ بات کر رہے ہیں, آستے سے بات کیجئے. اوکے اوکے. آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید. سر اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا, اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے, تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا, آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے, برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے ہمارے عقائد کے مطابق. کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح, عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے 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 اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے, ابھی سمجھا میں, کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے, is the word of God. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے, ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود ہے؟ بھائی صاحب آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا, بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا, جواب شروع کیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آیا تھا نا, مسلم ڈیبیٹنگ سیشن. کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچین مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے, وہ کرسچین مشنری کو بہت شکست دیتے. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا.
یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو, پہلا سوال سمجھ نہیں پایا, میں سوال سمجھ گیا, جواب دینے لگا, بیچ میں ٹپک رہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے, اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ, یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کی ہے. کچھ لوگ نے مانے, کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے, بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح, بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کریں گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا. یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72. لقد کفر الذین قالوا, وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح, لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ, اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا. تو یہ صاف طور کے کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے, بالکل غلط ہے. قرآن میں صاف طور کے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں.